موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ گالی نہ دیا کرو، تو صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ارشاد فرمانے کے بعد نہ کسی انسان کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی پتھر کو گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ ایسے ہوگا کہ آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے کے اندر وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔ آدمی کسی کی ماں کو گالی دے گا، نتیجے کے اندر وہ اس کی ماں کو گالی دے گا، تو وہ گویا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بنا۔ اور زبان کا غلط استعمال انسان کو خیانت کے اندر، انسان کو جھوٹ کے اندر، انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور گھر کی زندگی اور صحابہ کے ساتھ کی زندگی ہے، اس میں جس چیز پر سب سے زیادہ زور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ یہ کہ ناشائستہ زبان کا استعمال نہ کیا جائے۔ ایسی زبان جو دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب بن جائے، دوسرے کے لیے حقارت کا سبب بنے، دوسرے کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے، ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نہ نکالی جائے اور ایسا کوئی کلمہ دوسرے کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ قرآن کریم کے اندر واضح طور پر سورہ احزاب میں یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور جچی تلی بات اپنی زبان سے نکالا کرو۔ اس کا اللہ رب العزت دنیا کے اندر بھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا اور آخرت کے اندر بھی اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ زبان کے صحیح استعمال سے تمہارے اعمال کو بھی درست فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ زبان کے صحیح استعمال سے آخرت کے اندر تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اپنے صحابہ کو بھی تاکید فرمائی کہ بیہودہ زبان استعمال نہ کی جائے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی جو بڑے صحابی ہیں جن کا نام ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، فرمایا ان کے غلط انہوں نے کوئی کسی کو عار دلانے والی بات ارشاد فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ارشاد فرمایا کہ گالی نہ دیا کرو، تو صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے ارشاد فرمانے کے بعد نہ کسی انسان کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، نہ کسی مرد کو، نہ کسی عورت کو، نہ کسی جانور کو، نہ کسی پتھر کو گالی دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو دل و جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے اور اپنی زندگی کے اندر اتارتے تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جو آج سورہ انعام کے اندر ذکر کی گئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ تم ان لوگوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، گالی نہ دیا کرو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر تم ان کو گالیاں دو گے، تم اگر یہودیوں کو گالی دو گے، تم اگر عیسائیوں کو گالی دو گے، تم اگر ہندوؤں کو گالی دو گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تم کو گالی نہ دیں گے، وہ اللہ کو گالیاں بکیں گے، دشمنی کے اندر اللہ کو گالیاں دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سارا گناہ تمہارے کھاتے کے اندر لکھا جائے گا۔ تم اگر کسی کو گالی دیتے ہو اور وہ تمہارے گالی دینے کے نتیجے کے اندر اللہ کو گالی دیتا ہے، تو گویا کہ تم رجسٹر کے اندر یہ لکھے جاؤ گے کہ تم اللہ کو گالی دینے والے ہو۔ تو کوئی بھی ایسی زبان سے بات نہ نکالی جائے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور پھر اس کی زبان سے ایسے کلمات نکلیں جن کا گناہ بھی ایک مسلمان کے کھاتے کے اندر درج ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بہت بدبخت ہے وہ انسان، یہ بہت ظالم ہے وہ انسان جو بھی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے سختی کے، اور ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا۔ صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا انسان ایسا بھی ہو جائے گا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ ایسے ہوگا کہ آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، نتیجے کے اندر وہ اس کے باپ کو گالی دے گا۔
آدمی کسی کی ماں کو گالی دے گا، نتیجے کے اندر وہ اس کی ماں کو گالی دے گا تو وہ گویا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کو گالی دلانے کا سبب بنا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے، قرآن کریم کی ان آیات سے جو نصیحت ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ ہم زبان کا صحیح استعمال کرنا اپنے اوپر لازم کریں۔ زبان کے غلط استعمال کے عادی ہم بھی ہو چکے ہیں، آپ بھی ہو چکے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر کچھ زیادہ ہی زبان کے غلط استعمال کا رواج پکڑتا جا رہا ہے۔ تو غلط استعمال بھی زبان کا نہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بازارو الفاظ ہیں جن کو ہم گالی کہتے ہیں، بیہودہ کلمات کہتے ہیں، ان کا استعمال تو زبان سے ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ تو کبھی کبھی گناہ کبیرہ تک بات پہنچ جاتی ہے، اور زبان کا غلط استعمال انسان کو خیانت کے اندر، انسان کو جھوٹ کے اندر، انسان کو گناہ کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ کو نصیحتیں فرمائیں، وہ نصیحتیں ہم تمام مسلمانوں کے لیے ہیں کہ جس طریقے سے صحابہ نے ان پر عمل کیا ہم بھی ان پر عمل کریں۔ اور قرآن کریم کی تعلیمات تو کسی ایک طبقے کے ساتھ میں نہیں ہوتی، بلکہ جب تک قرآن کریم باقی رہے گا، جب تک انسانیت باقی رہے گی، جب تک مسلمان باقی رہیں گے، قرآن کریم کی تعلیمات ان تمام کے لیے ہوں گی۔ اور قرآن کریم یہ اعلان کرتا ہے کہ کسی کو برا بھلا نہ کہو، جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت کو برا بھلا کہا جائے، اس لیے کہ ایسی صورت میں اللہ کو برا کہلانے والے تم ہوگے اور اس کا گناہ بھی تمہارے حق کے اندر لکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں زبان کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔